العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، باب من قال لا رضاع بعد حولین لقوله تعالی حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وما يحرم من قلیل الرضاع وکثیرہ. اس ترجمۃ الباب کے دو جزو ہیں. پہلا جزو ہے لا رضاع بعد حولین، اور دوسرا جزو ہے وما يحرم من قلیل الرضاع وکثیرہ. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت میں دو مسئلے بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلا مسئلہ مدت رضاعت کا، اور دوسرا مسئلہ ہے مقدار رضاعت کا. من قال لا رضاع بعد حولین، اس شخص کی دلیل کا یہ بیان ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پینے کی اجازت نہیں ہے، یا دودھ پینے سے رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی نہیں ہے. اور پھر اس کی تائید میں حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ کو حضرت نے پیش کیا. دوسرا جز آگے ہے وما يحرم من قلیل الرضاع وکثیرہ. بیان اس بات کا کہ رضاعت قلیل ہو یا کثیر ہو وہ رشتے کو حرام کر دیتی ہے. ان دونوں مسئلوں میں علماء کا کچھ اختلاف ہے. پہلا مسئلہ مدت رضاعت کتنی ہے؟ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ مدت رضاعت کل 2 سال ہے. ائمہ احناف میں صاحبین کا مسلک بھی یہی ہے. یہ پہلا قول ہوا. دوسرا قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے نزدیک مدت رضاعت 2 سال 2 ماہ ہے. تیسرا قول امام ابو حنیفہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں مدت رضاعت 2.5 سال ہے. چوتھا قول امام ظفر رحمہ اللہ کا ہے، ان کے نزدیک مدت رضاعت کل 3 سال ہے. البتہ ایک 5واں قول بھی ہے علامہ ابن حزم ظاہری کا. ان کی تحقیق ہے کہ رضاعت کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، بلکہ رضاعت بچپنے میں ہو یا بڑے ہونے کے بعد ہو، ہر حال میں اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. البتہ انہوں نے ایک شرط یہ لگائی کہ دودھ پینے والا بچہ براہ راست منہ سے ثدی کو چوسے. برتن میں اگر کوئی خاتون اپنا دودھ نکال کر کے بچے کو پلا دیتی ہے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. یہ علامہ ابن حزم ظاہری کا مسلک ہے.
ائمہ اربعہ کا جو اختلاف آپس میں یہاں پیش کیا گیا، ان میں جمہور کا قول تھا کہ مدت رضاعت 2 سال ہے۔ ان کا استدلال قرآن کریم کی آیت والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین سے ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے دودھ پلا سکتی ہیں۔ اسی طرح ان کا استدلال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے، جس کو امام دارقطنی نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رضا الا ما کان فی الحولین۔ یہ استدلال ہوا جمہور کا 2 سال کی مدت رضاعت کی تحدید پر۔ امام ابو حنیفہ 2.5 سال کا قول کرتے ہیں، ان کی دلیل بھی یہی آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ لیکن اس کے ساتھ وہ جوڑتے حملہ و فصالہ 30 شہرا۔ اب وہ استدلال اس طرح فرماتے ہیں کہ پہلی آیت والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین سے یہ صرف معلوم ہوا کہ مائیں 2 سال دودھ پلانے کی مکلف ہیں۔ یہ لازم نہیں آتا کہ حولین کے بعد اب بچہ دودھ پی ہی نہیں سکتا، بلکہ آگے ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کہ اگر آپسی مشورے سے چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ تو فا تعقیب کے لیے ہے جو اس بات پر دال ہے کہ فصال بعد الحولین ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ حولین کے بعد بھی رضاعت کی اجازت ہے۔ اس لیے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کو مدت رضاعت کی تحدید کے لیے ہم متعین نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اولاد پر یعنی باپ کے ذمے مرضیہ کا نفقہ 2 سال تک محدود رہتا ہے، 2 سال کے اندر ہوگا، اس سے زائد نہیں۔ تو اس آیت سے تو اشارتاً یہ بات امام ابو حنیفہ نے سمجھی فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ سے کہ 2 سال کے بعد بھی مشورے میں اور آپسی رضامندی میں اگر طے ہو تو بچہ دودھ پی سکتا ہے۔ اور پھر اس کو مؤید کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی دوسری ایک آیت سے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا سے۔ اس میں 2 چیزوں کی مدت بیان کی گئی، 30 مہینہ، اور 30 مہینہ 2.5 سال کو کہتے ہیں۔ تو 2 چیزوں کی یہ مدت ہے، تو یہ تقسیم نہیں ہے بلکہ دونوں کی استقلالاً علیحدہ علیحدہ یہ مدت ہے۔ تو اب اس سے 30 مہینے میں دودھ چھوڑانے کا حکم مستفاد ہوتا ہے، لہذا 30 مہینے تک دودھ پینے کی اجازت نکلی۔ اب رہ گئی بات حمل کی کہ حمل کی اقل مدت تو 6 ماہ ہے۔ حمل کی اقل مدت 6 ماہ اور اکثر مدت اس کی کل 2 سال ہے۔ تو پھر احناف نے
حمل کی مدت میں 6 مہینے کی کمی کہاں سے کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حمل کے مسئلے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت پائی گئی جس سے مدت اس کی کم ہو جاتی ہے۔ عائشہ کی روایت میں ہے کہ لا یکون الحمل اکثر من سنتین قدر ما یتحول ظل المغزل، 2 سال سے زیادہ بچہ ماں کے پیٹ میں ایک چرخی کے گھومنے کے برابر بھی زائد نہیں رہ سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اکثر مدت حمل کل 2 سال ہے، لیکن اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو خبر واحد ہے، خبر واحد سے کتاب اللہ سے جو 30 مہینہ نکل رہا تھا، حمل کا مسئلہ بھی، حمل کے مسئلے میں 2.5 سال کی مدت جو نکل رہی تھی وہ کیوں کر کم ہو گئی؟ خبر واحد سے کتاب اللہ پر نہ تو زیادتی جائز ہے، نہ کسی قسم کی اس میں تغییر جائز ہے۔ اسی بنیاد پر علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صاحب ہدایہ نے یہ جو استدلال پیش کیا جو ابھی سنایا گیا امام ابو حنیفہ کے تعلق سے، یہ استدلال رقیق ہے۔ صحیح جواب وہ ہے جو علامہ نصفی نے دیا کہ حملہ کا مطلب ہے حمل علی الایدی۔ گویا آیت میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے، جو عادتاً بچے کو گود میں اٹھانے کا بھی زمانہ ہے۔ مگر یہ بات بلا تردد کہی جا سکتی ہے کہ اس مسئلے میں صاحبین کا اور جمہور کا جو مسلک ہے 2 سال والا کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، وہی زیادہ قوی ہے اور وہی راجح ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری نے اسی لیے کہہ دیا ہے ولا یخفی قوت دلیلہما، کہ صاحبین کی دلیل کی قوت واضح ہے۔ یہاں ایک دوسرا مسئلہ تھا، مقدار رضاعت کا، کتنی مقدار میں دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی؟ اس میں بھی چند مذہب ہیں، 4 مذاہب اس میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پہلا مذہب حضرات احناف، امام مالک، سفیان ثوری، امام اوزاعی وغیرہ کا، یہ فرماتے ہیں کہ علی الاطلاق رضاعت محرم ہے، خواہ قلیل ہو یا کثیر، یعنی ایک قطرہ بھی پی لیا جب بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ کم از کم 3 رضاعت ہونی چاہیے۔ اس کے قائل داؤد ظاہری، اسحاق ابن راہویہ، امام احمد ابن حنبل، یہ حضرات۔ تیسرا قول جس کے قائل امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات، وہ یہ کہ 5 رضاعت سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، 5 رضاعت۔ چوتھا مسلک حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا،
یہ 10 رضاعات کا قول کرتی ہیں کہ 10 رضاعات سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اب اس اختلاف کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا مسلک اس میں کیا بتلا رہے ہیں، بلکہ دونوں مسئلوں میں دیکھیے۔ پہلا مسئلہ مدت رضاعت، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمہور کے ساتھ ہے، اس لیے کہا لا رضاع بعد حولین، اور اسی آیت سے استدلال کیا جس سے جمہور نے 2 سال کی مدت پر استدلال کیا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ مقدار رضاعت، تو حضرت فرما رہے وما یحرم من قلیل الرضاع وکثیرہ، تجلا اس مسئلے میں احناف کے ساتھ ہے۔ ایک قطرہ پیے یا زیادہ پیے، قلیل رضاعت ہو یا کثیر رضاعت ہو، حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اب حدیث دیکھ لیجئے۔ بہی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن الاشعث عن ابیہ عن مسروق عن عائشة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا تو وہاں ایک مرد بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ بدل گیا، یعنی آپ کو یہ چیز ناگوار گزری۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی ہے، یعنی رضائی بھائی۔ حضرت عائشہ نے چہرہ دیکھ کر بھانپ لیا، تو کہا یہ میرا رضائی بھائی ہے، اس لیے میرے سامنے بے پردہ بیٹھا ہوا۔ آپ نے فرمایا سوچ سمجھ کر بتاؤ کون تمہارا بھائی ہے؟ رضاعت وہی معتبر ہے جب بچے کی غذا دودھ ہی ہوتی ہے، یعنی اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ بچپن ہی کی رضاعت معتبر ہے، ہر عمر کی رضاعت معتبر نہیں ہے۔ اس ٹکڑے کو فإنما الرضاعة من المجاعة، اس ٹکڑے کو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ یہاں حضرت عائشہ کے پاس 2 آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کون آدمی تھا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا نام تو مجھے نہیں معلوم ہو سکا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے رضائی چچا تھے ابو القیس، ان کا بیٹا تھا۔ ان کو وہاں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی، تو آپ نے کہا عائشہ دیکھ لو تمہارے کون کون سے بیٹے ہیں، کون کون سے رضائی بھائی ہیں، وہ بھائی بنتے بھی ہیں کہ نہیں بنتے۔ بتانا مقصد تھا، مسئلہ کہیں مسئلے سے غفلت کی وجہ سے غیر بھائی کو کوئی بھائی نہ سمجھ لے، اس لیے آپ نے فرمایا انظرن من اخوانکن۔ بعض روایتوں میں ماں ہے، لیکن من ہی ہونا چاہیے، اور ماں بھی اگر ہے تو من کے معنی میں، یعنی غور کر لو
کہ کون تمہارا بھائی ہے. بھائی تو وہی رضائی بنے گا جو کہ اس زمانے میں دودھ پیے، جبکہ دودھ پینے ہی سے غذا بنتی ہے اور غذا ملتی ہے، یعنی کہ بچپنے میں. سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.